تو کل 17 رمضان المبارک شہدائے بدر کا بھی دن ہے، اور میری ماں عفیفہ صدیقہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دن ہے۔ اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور اماں عائشہ صدیقہ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات سے نوازا، لیکن آپ اپنی خصوصیات خود بھی گنواتی تھی اور فخر محسوس کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے یہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی میں ہی وہ ہوں کہ جس کا نکاح عرش کے مالک نے آسمانوں پر محبوب کے ساتھ فرما دیا تھا۔ میں ہی وہ ہوں کہ میرے علاوہ کوئی کنواری عورت آقا کریم علیہ السلام کے نکاح میں نہیں آئے۔ میں ہی وہ ہوں کہ جس کے بستر میں ہوتے محبوب تو اللہ جبریل کو بھیج دیتا، وہی آ جاتی تھی۔ میں ہی وہ ہوں کہ جس پر جبریل سلام کہتا تھا۔ میرے اور آقا کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کو اللہ نے جمع فرما دیا، اور میں ہی وہ ہوں کہ جس کی گود میں سرکار کا سر انور تھا تو آپ اس دنیا فانی سے گئے۔ آپ فرماتی ہیں میں ہی وہ ہوں کہ قیامت تک اب سرکار میرے ہی گھر میں آرام فرما رہے ہیں، مزار مبارک سرکار کا اماں عائشہ صدیقہ کے گھر ہے۔ اب فرماتی ہیں یہ میری خصوصیات ہیں۔ اب فرماتی ہیں میں ہی وہ ہوں کہ جس کی پاک دامنی کو میرے رب نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ نے لفظ کتنے خوبصورت استعمال فرمائے۔ فرمایا یہ جو تہمتیں لگاتے ہیں اور تان و تشنیع کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کے متعلق بہتان لگاتے، زنا کا بہتان لگایا، تو اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین، جو خبیث عورتیں ہیں نا ان کے لیے خبیث مرد ہیں، اور والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، جبکہ کیفیت یہ ہے کہ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو پاک دامن عورتیں ہیں، صاف ستھری عورتیں ہیں، ان کے لیے صاف مرد ہیں، اور جو صاف مرد ہیں ان کے لیے صاف پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ بھی عفیفہ، پاک دامن، صاف ستھری صدیقہ، اور ادھر آقا کریم علیہ السلام بھی پاک دامن صاف ستھرے۔ فرمایا یہ اللہ نے میری شان کو قرآن میں ذکر فرمایا، میری پاکیزگی کی جو ہے اللہ رب العزت نے آیات کو نازل فرمایا۔ قیامت تک اب ہم اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی پاکیزگی کو قرآن میں پڑھتے بھی رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، اور اماں کی شان کی باتیں سنتے سناتے رہیں گے۔ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھی، ادھر سیدہ فاطمہ بھی بیٹھی تھی، ہم دونوں۔ تو سرکار نے نا سیدہ فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا فاطمہ ہے میری لاڈلی شہزادی، میرے جگر کا ٹکڑا ہو تم، سنو تمہارے والد کو نا سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا انداز ہے محبوب کا بتانے کا، اور اظہار محبت کیا، احساس محبت دلایا کہ عائشہ مجھے تم سے پیار ہے۔ ہمارے یہاں احساس محبت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز بڑا سونا انداز ہے، سرکار کے تو انداز ہی نرالے ہیں نا۔ آقا کریم علیہ السلام پر بڑی ذمہ داریاں تھیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ذمہ داریاں ہیں؟ 2-4 گھنٹے کام کرنا، زیادہ بیٹھنا، واپس آنا، گھر پر آ کر روب ڈالنا، لیکن سرکار کی ذمہ داریاں بہت زیادہ تھی۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار جب گھر میں تشریف لاتے نا تو میں جو کام کر رہی ہوتی سرکار میرے ساتھ وہ کام کرنے لگ جاتے۔ میں اس کا یا رسول اللہ باہر سے آئے ہیں، تھکاوٹ ہے، آپ کی کتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، آپ گھر میں آئے ہیں تو کچھ دیر آرام فرمائے نا، میں کر لیتی ہوں، میں سارا دن ابھی ہے، میں کام کر لوں گی،
آپ بیٹھے، اللہ اکبر، ذرا سیکھیں گھر کو کیسے چلانا ہے۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا عائشہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل کر کام کروں تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے دل میں خوشی داخل ہو جائے۔ جب ایسا ہو تو کیا گھر ٹوٹے گا؟ گھر میں لڑائی ہوگی؟ بھائی گھر میں تو محبت کے پھول کھلیں گے۔ گھر والی کو پتا ہوگا کہ میرا میاں مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا احساس ہے اس کے دل میں۔ جس طرح دوسری روایت میں کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت نہ کچھ ناساز تھی، بخار تھا، سر میں درد تھا۔ اور آپ نے شاید دیکھا ہو کہ عورت نہ سر میں درد ہو تو سر باندھ بھی لیتی ہے۔ سرکار تشریف لائے تو پوچھا خیر ہے؟ یا رسول اللہ بول رہا ہوں بخار اور سر میں نہ شدید درد ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ مجھے تو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اچھا، تھوڑی دیر خاموش رہے سرکار، تو پھر خود ہی فرمانے لگا عائشہ ایسے نہ کر لیں، میں آٹا گوندھ دیتا ہوں تم اٹھ کر روٹی پکا لو۔ اللہ 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 اللہ، مجھے بتائیں یہ گھر ٹوٹے گا یار؟ جہاں ایسا محبت والا انداز اپنایا جائے، صرف کہا ہی ہے نا، آپ مطلب بیوی نے نہیں کہنا کہ میں آپ گوندھ دیں، نہیں نہیں میں اٹھتی ہوں، میں کرتی ہوں نا، اور اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ یہ انداز اپنایا جائے جو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں عائشہ صدیقہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ احساس محبت دلائیں۔ میں نے بتایا نا ہم خوش ہوتے ہیں نا، ہم خوش ہوتے ہیں گھر والی پر خوش ہیں تو گھر والی کو خوشی خوشی میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا دل کردا نا تیرا نا کام تھوڑا کٹایا جائے، تیرے نال دی ایک دوجی لے آئی جائے، تیرا کام کٹ جائے گا۔ ہم خوشی میں بھی اس کو یہ اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو خوشی دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب اماں عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لاتے تو تحفہ بھی ان کے لیے لے کر آیا کرتے تھے۔ ساڑی تو ساری زندگی شاید لنگ گئی ہوئے، کدی گھر والی نے تحفہ ہی نہیں دیتا۔ ایسے بھی شخص ہیں لوگ، کوئی تحفہ ہی نہیں دیا، ہم اپنی انانیت میں رہتے ہیں، نہیں میں ببر شیر ہوں گھر میں، لوگوں کو پتا چلے میں دلیر ہوں۔ اس نازک صنف پر تمہیں روب جمانا آتا ہے؟ کیا انداز ہے ہمارے اسلاف کا کہ یار وہ جب تمہارے گھر آئی ہے تو اس کی ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کر آئی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے، اب اس کو خوش رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں۔ بھائی سرکار سے بڑھ کر کوئی زیادہ اس امت کے اندر شرم والا نہیں ہے، سب سے زیادہ میرے محبوب شرم والے ہیں، حیا والے ہیں۔ اس کے باوجود سرکار پتہ کیا کیا کرتے تھے؟ اماں عائشہ صدیقہ کی خوشی کے لیے، کیا لفظ ہیں، خوشی کے لیے، کبھی خوشی کے لیے یار کہہ دیا کریں کہ یہ تمہارے لیے میں نے کیا ہے کہ اس سے تم خوش ہوتی ہے۔ سرکار خوشی کے لیے، سرکار نے اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ 2 مرتبہ دوڑ لگائی۔ ایک مرتبہ نا سرکار جان بوجھ کے ہار گئے، بلا سرکار ہار سکتے ہیں کسی سے؟ جان بوجھ کے ہار گئے۔ حضرت عائشہ جیتی تو کہنے لگی میں جیت گئی نا، سرکار نے فرمایا پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ دوبارہ لگائی تو سرکار آگے نکل گئے، جیت گئے۔ فرمایا عائشہ جو پہلے ہارا تھا نا یہ اس کا بدلہ میں جیت گیا ہوں۔ انداز ہے، صرف محبت کا انداز بتایا ہے، جینے کا طریقہ دیا ہے۔ سرکار کی ہر بات میں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے یار۔ بتایا کہ گھر کے اندر تم نے کس طرح رہنا ہے، تمہارا جینے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بعض لوگ، میں عموماً کہتا ہوں کہ جو تربیت یافتہ مرد نہیں ہے، وہ عورت پر رعب جمانے کی کوشش کرتے ہیں، عورت کو مار داڑ کی کوشش کرتے ہیں،
جبر اور ظلم کی کوشش بس اوقات کرتے ہیں، یہ اسلام میں روا نہیں ہے۔ آپ جتنا زور ظلم کرنے پر کر رہے ہیں، اتنا اگر آپ کوشش کریں نا محبت دے کر، یقین مانے وہ آپ کے لیے ہو جائے گی۔ یہ سیکھے نا محبوب کیا سمجھا رہے ہیں، انداز بتا رہے ہیں۔ اپنی انانیت کو گھر میں ختم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں جائیں تو گھر والے سہم جائیں، بچے ڈر کے بیٹھ جائیں، ابو آ گئے ہیں، بس پاپا آ گئے، بس بھائی پاپا ہیں کیا؟ نہ آپ جائیں تو بچے آپ کے ساتھ لپٹ جائیں، انہیں خوشی کا اظہار ہو، انہیں پتا چلے کہ ہمارے والد صاحب، ہمارے ابو، ہمارے پاپا ہیں۔ ڈر نہ بٹھائیں، بچوں کو اور گھر والی کو محبت کے جام پلائیں۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور مسجد کے اندر نا کچھ حبشی لوگ تلوار زنی کر رہے تھے، تلوار کے جو ہے وہ کارنامے دکھا رہے تھے کہ تلوار کیسے چلائی جاتی ہے، جنگ کے اندر کیسے لڑا جاتا ہے۔ اور اس وقت پردے کی آیات اتر چکی تھی، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، سرکار کھڑے ہو گئے اور میں سرکار کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور پردہ کر کے ان کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا بڑی دیر ہو گئی عائشہ چل اب گھر چلی جا، میں نے کام بھی جانا، نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ خود فرماتی ہیں کہ میں خود پیچھے ہٹی، جتنی دیر میں کھڑی رہی اللہ کے سونے محبوب میری خوشی کے لیے یہی کھڑے رہے۔ انداز ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، مصلی پہ بیٹھے دعا مانگنے لگے۔ سرکار نا نوافل گھر میں پڑھا کرتے تھے، تہجد اور دیگر نوافل گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ سرکار جو ہے نا وہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار نے نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سرکار دعا مانگنے لگے تو میں بیٹھی ہوئی تھی، بھاگ کر سرکار کے پاس آ گئی۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ جب آپ دعا مانگنے ہی لگے ہیں تو میرے لیے بھی دعا مانگے نا۔ اللہ اللہ، میں چاہتی ہوں، مجھے پسند ہے کہ آپ میرے لیے دعا مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور ارشاد فرمایا اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہتے میں بڑی خوش ہوئی، مسکرانے لگی، مسکراتے کراتے میرا سر سرکار کی گود میں آ گیا تو سرکار فرمانے لگے عائشہ تم میری دعا سے خوش ہوتی ہو؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ دعا مانگتے ہیں تو دل کو سکون آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، اور یقیناً آپ کی دعا کو آپ کا رب ٹالتا نہیں ہے۔ فرمایا عائشہ سنو، یہ جو میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے نا، ہر نماز کے اندر اپنے ہر امتی کے لیے میں یہی دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار، کتنی محبت کہ نماز کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارا میرا نکاح نہیں ہوا تھا عائشہ کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن مسلسل ایک ریشم کا سبز کپڑا لے کر میرے پاس آتے اور اس کے اوپر ایک تصویر بنی تھی، کہتے اس سے نکاح کریں آپ کا رب فرماتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی وہ کون خوش قسمت، کون بختاور کہ جس کے متعلق رب نے حکم دیا کہ آپ اس کے ساتھ نکاح فرمائیں۔ سرکار مسکرائے، فرمایا عائشہ وہ تمہاری ہی جو ہے وہ تصویر تھی، اور میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ عائشہ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی آپ کی بیوی بن کر رہے گی، دونوں جہان میں آپ کی رفیقہ حیات ہے۔ اور
آپ عبادت دیکھ لیں اما عائشہ صدیقہ کی، آپ عموماً اکثر روزہ سے رہا کرتی تھی سارا سال، تہجد کی نماز کی باقاعدگی تھی، سخاوت بہت زیادہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ آپ کی مطلب بہن کے بیٹے ہیں، اور آپ نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ گویا کہ ان کی خالہ ہیں۔ آپ نا ایک مرتبہ صحابہ میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ یار اما عائشہ صدیقہ کا ہاتھ روکنا چاہیے، جتنا مال دیا جائے، جتنا ان کے پاس آتا ہے، لاکھوں درہم آتے ہیں تو یہ ایک ہی دن میں صدقہ کر دیتی ہیں، کوئی روکنا چاہیے ان کا ہاتھ۔ اما عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا تو آپ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے ناراض ہو گئے، حالانکہ بچوں کی طرح پالا تھا، بچپن سے لے کر اب تک، ناراض ہو گئی۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پتہ چلا کہ اما عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی ہیں، صلح کی بڑی کوشش کی لیکن وہ راضی نہ ہو، کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے بھی پھر صلح کرنی آتی ہے۔ سرکار کے ننیال کی طرف گئے، اور ظاہر ہے سرکار کا ننیال ہے، وہاں سے 2 افراد کو لے کر آئے، کہا آپ نے گھر میں جانا ہے اور میری اور اماں کی صلح کروانی ہے۔ اور اس وقت پردے کی آیات اتر چکی تھی، پردہ تھا درمیان میں، وہ اس طرف بیٹھے، یہ اس طرف بیٹھے، تو اما عائشہ صدیقہ جو ہے وہ دوسری طرف تھی۔ بات چیت ہونا شروع ہوئی، انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی کہ سرکار جو ہے وہ ناراض رہنے کو ناپسند فرماتے۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں کون سا اپنے نفس کے لیے ناراض ہوئی ہوں، یہ مجھے نیکی سے روک رہا ہے، میرا اپنے لیے ناراض ہونا نہیں ہے، یہ مجھے نیکی یعنی میں راہ خدا میں خرچ کرتی تھی اس سے روک رہا تھا، اسے ناپسند کر رہا ہے۔ میں نے اسے بیٹوں کی طرح پالا، اسے چاہیے تھا کہ مجھے کہتا کہ مزید اور خرچ کریں آپ راہ خدا میں، لیکن یہ مجھے ہی منع کرنے لگ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری حدیث سنائی۔ اب یہ حدیث سنا رہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھاگ کرنا اماں کے قدموں کو چومنے لگ گئے اور گلے سے لپٹ کے کہا اماں مجھے معاف کر دے، آج نہیں معاف کرے گی تو میں جاؤں گا نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت معاف کیا، ماتھا چوما، فرمایا بیٹا میں نے تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے، نیکی کے کام سے منع نہیں کرتے، نیکی کے کام کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اور یہاں یہ پتہ چلا کہ جو ناراض ہونا ہے نا، یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نفس کے لیے نہیں۔ ہمارے ہاں تو لڑائی جو ہے اپنے نفس کے لیے ہوتی ہے کہ میری بات اس نے نہیں مانی، یا میرا کہا نہیں مانا، یا میں نے اس طرح کہا تھا اس نے ایسا کیا نہیں ہے، اس نے یہ کیا تو وہ کیا۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ اللہ کے لیے ناراضگی اور اللہ ہی کے لیے صلح ہے۔ اور انداز زندگی کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی یعنی یہ آپ کے بھائی ہیں حضرت عبد الرحمن اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے، ان کی بیٹی نا ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حاضر ہوئی، ابھی چھوٹی عمر تھی، اور سر پر جو دوپٹہ لیا تھا وہ باریک دوپٹہ تھا جس سے بالوں کی رنگت ظاہر ہو رہی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے چھوٹی ہو لیکن تربیت کا مرحلہ بھی تو ابھی ہی ہے۔ اسی وقت وہ دوپٹہ لیا اور اس دوپٹے کو پھاڑ دیا اور اندر سے جا کر موٹا دوپٹہ دیا، فرمایا بیٹا اسلام کے مطابق زندگی گزارو گی تو اللہ تمہیں سکھ اور چین عطا فرمائے گا۔ اسلام نے سکون دینا ہے، اسلام محبت دیتا ہے، اسلام دلوں کا اطمینان دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ذہن بنتا جا رہا ہے نا بے حیائی، اور معاذ اللہ یہ جو ذہن بنتا جا رہا ہے کہ یہ پردہ، عورت، 4 دیواری، یہ فرسودہ خیالات ہیں، یہ پرانے لوگوں کو خیالات ہیں۔ نہیں، اسلام نے عورت کو جو آزادی دی ہے اس سے بڑھ کر آزادی نہیں ہے۔ عورت کے ذمے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اس نے ایک خاندان کی پرورش کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ وہ جو اولاد کی ذمہ داری لگائی ہے نا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کرے بہتر انداز سے۔ بے حیائی کے اندر جو ہے وہ
معاشرت ترقی نہیں کرتا، پروان نہیں چڑھتا، سوچیں بکھر جاتی ہیں، نوجوان بہکنا شروع ہو جاتے ہیں، معاشرہ بے رہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب پردہ ہو تو پھر حیا عام ہوتی ہے۔ اسلام نے پردے کا کہا ہے، اسلام نے حیا کو اپنانے کا کہا ہے۔ دیکھیں نا پردہ کتنا زیادہ، کتنا پردہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بذات خود بیان کرتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا نا، وصال، چونکہ سرکار کا جو مزار بنا ہے وہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عنہا کے گھر میں ہے۔ آپ فرماتی ہے جب میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو مجھے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں ویسے ہی حاضر ہو جاتی، یہاں تک کہ میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور وہ سرکار کے پہلو میں دفن ہوئے۔ گنبد خضرا کے اندر ہی سیدنا صدیق اکبر کا مزار ہے، تو پھر بھی میں پردہ کر کے نہیں حاضر ہوتی تھی، عام نارمل انداز کے اندر میں حاضر ہوتی، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور وہ سرکار کے پہلو میں وہ بھی دفن ہوئے۔ آپ فرماتی ہیں اب جب میں وہاں جانے کا ارادہ کرتی پہلے پردہ کرتی، کیونکہ عمر غیر محرم ہے اس لیے بے پردہ حاضر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ پردہ اور حیا کتنا ہے۔ آج مسلمان عورتوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی سیرت کو پڑھے اور سیکھیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، شوہر کو راضی کیسے رکھنا ہے، گھر کے کام کاج کیسے کرنے ہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی خدمت گزار، اسلام کی سب سے بڑی خدمت گزار ہیں۔ 2210 احادیث ان سے مروی ہیں۔ 100 حدیثیں یاد کرنی ہو نا پتہ چلتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ 100 باتیں ہم بنا سکتے ہیں، 100 سرکار کے فرامین یاد کرنے ہو تو پھر پتہ چلتا ہے، اور پھر اس کے اندر وضاحت۔ 2210 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ آپ فقیہہ تھی، عالمہ تھی، حافظہ تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی مسائل میں اٹک جاتے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، آپ فرماتے ہیں پھر ہم اما عائشہ صدیقہ کے در پر حاضر ہو جاتے، اما یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، اما عائشہ صدیقہ اس کا جواب عطا فرما دیتی، کیونکہ سرکار نے فرمایا کیا؟ فرمایا لوگو عائشہ سے دین سیکھ لو، اس نے مجھ سے بڑا دین سیکھا ہے۔ عورتوں میں کام کیسے کرنا چاہیے یہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سکھایا ہے، بتایا ہے، اور ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ انبیاء اور اولیاء مر کر مردہ نہیں ہوتے، اسی لیے میں پردہ کر کے گنبد خضرا کے اندر حاضر ہوتی۔ عقیدہ بھی اچھا دیا اور نظریات بھی اچھے ہیں اور اعمال بھی اچھے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک 17 رمضان المبارک، اور جس طرح ابتدا میں جو ہے وہ بدر کا کچھ ذکر کیا، تو شہدائے بدر کا جو عرس مبارک ہے وہ بھی 17 رمضان المبارک۔ آج 16 ہے، آج 16 ہی ہے نا، جنہوں نے روزہ رکھا وہ تو بول پائے، تو کل 17 ہے، کل کیا ہے 17۔ یہ مسلمانوں کی ماں ہیں اور ساتھ ہی شہدائے بدر بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دین اسلام کے لیے قربان کی ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نہیں نا یاد رکھیں گے تو یہ آہستہ آہستہ یہ ہمارے اسلاف ہمارے ذہنوں سے نکل جائیں گے، ہمارے بچوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یقین مانے میں گاؤں گیا تو ایک دادا نا اپنے پوتے کو پتا کیا کہہ رہا تھا،
اور یار کام بھاویں جیڑا تو کری یا نہ کری تیری مرضی ہے، لیکن جدو میں مر جاواں نا میرا ختم ضرور دعاویں، تاکہ میں یاد آندا رہاں گا تے تسی دعا مانگدے رہو گے۔ اگر ہم ان کو یاد نہیں کریں گے نا تو ہماری آنے والی نسلیں یہ بھول جائیں گی۔ ہماری آنے والی نسلیں پہلے ہی اسلامی ہیرو جو ہیں، اسلامی شخصیات جو ہیں، یقین مانے ان سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھ لے کرکٹ کے کتنے پلیئر ہوتے ہیں، ایک اوور میں کتنی بالیں ہوتی ہیں، 9 بال کب ہوتی ہے، یہ سٹارز ہیں، فلمی ایکٹرز جو ہیں، کس کی کون سی فلم ہے وہ بتائیں گے آپ کو۔ ہم لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں نہیں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، وہ ختم نہیں دعانا چاہیے، ان کو یاد نہ کریں، اور چھوڑ دیں یار، ان بحثوں کو چھوڑ دیں، امت کو غلط راہ پر نہ لے کر جائیں۔ یاد کریں اپنے اسلاف کو، ان کی سیرت پڑھیں۔ اما عائشہ صدیقہ کی سیرت پڑھے نا میری بیٹی، اما عائشہ صدیقہ کی سیرت پڑھے نا میری بہن، جب پڑھے گی تو کیا اس کے اندر نکھار نہیں آئے گا پھر یار؟ تو کوشش کرے اپنی اولادوں کے دلوں میں ان کی اہمیت کو اجاگر کریں، اور وہ کس طرح ہے ہم نیاز دلائیں، ان کی سیرت پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ کل بالخصوص جو ہے اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ہماری مسجد میں بھی جو ہے وہ نیاز کا اہتمام کیا جائے گا، لنگر کا اہتمام کیا جائے گا، روزہ کھلوایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اسلاف کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔